اور سلما کے بچوں کا کیا حال ہے کبھی نہیں کہا انہوں نے، جو سیدھی بات ہے۔ اور ابھی لیکن جب یہ میری ویڈیو سامنے آئی تو میری ویڈیو کے بعد پورا خاندان کہہ رہا ہے، میری منتیں کر رہے، یہ کر لو وہ کر لو مجھے ایگری کرنے کے لیے۔ تو میں نے یہی بات کی، میں نے کہا تب آپ کہاں تھے جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ اور یقین کریں یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، تقریباً ستارہ کے جانے کے بعد جو ہے نا میرے پورے جیسے گھر کا جو ماحول ہے نا جیسے ایک دم الٹ جاتا ہے، اس طرح کا ہو گیا تھا۔ بالکل میرے ہسبینڈ کو نہ میری کوئی پرواہ تھی، نہ بچوں کی، نہ گھر کی کسی چیز میں کوئی ان کا وہ نہیں تھا۔ تو بالکل انہوں نے جیسے وہ ہمیں جیسے چھوڑ دیا تھا اس طرح سے، اور جس طرح سے پھر وہ جب آنا ان کا جس ٹائم بھی آنا تو آ کے پھر میرے ساتھ جو کرنا، جو بچوں کے ساتھ کرنا، جو کہ یہ سب کچھ میں سہتی رہی، میں برداشت کرتی رہی، میں بتاتی رہی۔ میری امی سب جانتی ہیں، میری امی اس حالت سے واقف ہیں، سب کچھ انہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا رہے۔ تو آج میں اپنے فاروق بھائی سے بھی ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ نے اس وقت آپ نے کبھی چاچی کو فون نہیں کیا؟ کبھی آپ نے ہاتھ جوڑ کے منتیں کر کے وہاں سے ویڈیوز بنا کے چاچی کے پاس بھیجی ہیں کہ جا کے آپ جس طرح سے بھی آپ نے سلما کو ایگری کرنا ہے لیکن سلما نے پروفس نہیں لے کر آنے؟ تو آج میں آپ سے فاروق بھائی یہ بھی سوال کرتی ہوں کہ آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ نے کبھی کیوں نہیں چاچی کو کہا کہ جا کے میری اور بھی بہن ہے کہ جا کے اس کا حال بھی دیکھ کر آؤ؟ آج آپ جس بہن کے پاس ہیں کراچی میں آئے ہوئے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میرے بھائی نہیں ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے سگے بھائی ہیں، لیکن میں یہاں صرف آپ سے یہ سوال کریں کہ اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ کو سب پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو میری بھابھی نجمہ ہوگی ان کو بھی سب پتا تھا، ہر چیز کا ایک ایک بات کا پتا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی میں آج ان سے سوال کر رہی ہوں کہ کیوں اس وقت آپ سب نے کیوں نہیں مجھے سپورٹ کیا؟ کیوں نہیں اس وقت کسی کو کہا کہ جا کے دیکھیں ہماری بہن کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، میری بہن نے کھانا کھایا یا اس کے بچوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا، کس طرح سے کس حال میں وہ رہ رہے ہیں؟ اس وقت میرے خاندان نے کوئی بات نہیں کی، کسی کو نہیں کہا۔ لیکن ہاں یہ نہیں اب اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کروں کہ دیکھیں پورے خاندان نے ویڈیوز بنائی ہیں ستارہ کے اوپر کہ ستارہ کے ساتھ مل گئے وہ، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آج پھر پورے خاندان کو وارننگ دیتی ہوں کہ اگر ایک بندہ بھی مجھے آ کے نہ بول دے کہ سلما جھوٹ بول رہی ہے نا تو پھر میں اس کو جواب دوں گی، اچھی طرح سے بولوں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب جو ہے نا سارے جو ایک رشتے ناتے ہوتے ہیں نا وہ سب کچھ میں پیچھے چھوڑ چکی ہوں۔ اب مجھے یہاں پہ کبھی بندہ زندگی کے ایسے سٹیپ پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی، کسی کی کوئی فکر نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جب میرا اور میرے ہسبینڈ کا اتنے ٹائم کا رشتہ، اتنے ٹائم کا بھروسہ ٹوٹا تو یقین کریں مجھے اب کسی کی کوئی فکر ہی نہیں رہی کہ مجھے اب کسی کا ساتھ چاہیے، کہ مجھے اب رشتہ داروں کا ساتھ چاہیے، مجھے اب بہن بھائیوں کا ساتھ چاہیے، نہیں فکر ہے۔ اب میں کسی رشتے کے بارے میں نہیں سوچتی کہ وہ میرے ساتھ میں آگے اس کے ساتھ رہوں گی۔ ثابت کر رہی ہوں کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جب کسی کو میرے بچے نظر نہیں ہیں، جب کسی کو میں نظر نہیں ہے، جب کسی کو میرے گھر کے حالات نظر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں کسی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ جب کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا میں کسی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ یہ دیکھیں یہاں تک بھی میرے ہسبینڈ کو کہا گیا ہے میرے خاندان کی طرف سے کہ میں نے ایک آپشن رکھا تھا اپنے ہسبینڈ کے آگے کہ اگر آپ مجھے طلاق دیتے ہیں تو میں اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دوں گی۔ تو خاندان والوں نے کیا کہا؟ ہسبینڈ کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ سلما کو طلاق دیتے ہیں دے دیں، لیکن کیا ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے، ستارہ پہ بات نہ آئے کہ سلما کی زندگی جو پہلے بھی وہ ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، اگر اور بھی ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ طلاق ہوتی ہے ہو جائے، لیکن جو مین آپشن ان کا تھا وہ ستارہ تھی کہ ستارہ کو کچھ نہ ہو، ستارہ کی زندگی خراب نہ ہو، ستارہ کا چینل خراب نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو آڈینس ہے، جو عوام ہے، ایک بیوی جو اپنے ہسبینڈ سے بے انتہا پیار کرتی ہے کہ اس کا صلہ یہی ملتا ہے کہ ہسبینڈ یہی صلہ دے گا اتنے ٹائم کے بعد؟ آپ نے یہی سوچا ہوتا ہے کہ ایسا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، ہسبینڈ نے ایسے کرنا ہے، بہن نے ایسے کرنا ہے؟ دونوں رشتے میرے اللہ پاک جانتے کہ میں کس پاک دھرتی پر ہوں کہ مجھے ان دونوں سے کتنی بے انتہا محبت تھی، اور دونوں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، دونوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا کہ یقین کریں میں اپنے بال پکڑ کے میں چیخیں مار کے روتی تھی کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں جس چیز کو میں دیکھ رہی ہوں، جس چیز کو میں ایکسیپٹ کر رہی ہوں، میرا دل وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ابھی تک بھی نہیں ہے
کہ یہ ایسا ہو گیا میرے ساتھ. تو ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اور بھی میں آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ میں نے ستارہ سے کہا تھا کہ ستارہ تمہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کا پورا حق ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا ستارہ تم اپنے بال کاٹ دو، ستارہ تم اپنے آئی بروز شیو کر دو. ٹھیک ہے، اس سے کیا ثابت ہوگا؟ میں نے تمہارے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا. ٹھیک ہے، میرے الزامات ہوٹل تک پہنچ گئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑے ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ، ہسبینڈ کی طرف سے بھی اور ستارہ کی طرف سے بھی. تو میں نے یہ نہیں کہا تھا ستارہ کہ تم اس طرح سے اپنی صفائی پیش کرو. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے تم جو تم کر رہی ہو نا، تو اس سے تمہاری صفائی کبھی نہیں وہ ہوگی، ثابت ہوگی کہ تم واقعی سچی ہو. ٹھیک ہے، تم نے امی کو میرے خلاف لا کے کھڑا کر دیا. کافی ساری تم نے ویڈیوز بنائی. ٹھیک ہے، اور کیوں وہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی؟ میں آج ستارہ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں کہ مجھے آپ سب بتائیں کہ یہ ویڈیوز جنہوں نے بنائی، یہ ویڈیوز کیوں نہیں، یہ ویڈیوز کیوں پرائیویٹ ہیں؟ اگر وہ سچے تھے، اگر ستارہ سچی ہے، سب وہ سچے ہیں، پورا خاندان سچا ہے، تو یہ ویڈیوز کیوں پرائیویٹ ہیں، یہ ویڈیوز کیوں ڈیلیٹ ہوئی؟ اس کے ساتھ ویڈیو بناؤں گے. آج جو میری ویڈیو وہ بالکل پروف کے ساتھ ہوگی. اور کافی سارے میں نے چینلز دیکھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیٹ ہوتی ہے وہ ایڈٹ ہو سکتی ہے اور جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایڈٹ ہو سکتی ہیں. اگر سلمیٰ یاسین نے دکھانی ہے تو کوئی لیگل پروف دکھائے، جو کہ میں کب سے یہ چیزیں دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اوپر فیملی ویڈیو بنانے کا کہا تھا پروف کا، تو سب کو پتا تھا. معاملہ بالکل وہ ہو گیا تھا کہ میں جو لاسٹ ٹائم جو بندہ آیا میرے پاس، اس نے مجھے کنونس کیا کہ تم نہیں بناؤ گی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بناؤں گی، لیکن وہی اسی بندے نے پھر مجھے کال کر کے کہا، مجھے رو کے کہا. ٹھیک ہے، اس نے مجھے یہی کہا کہ سلمیٰ تم مجھے معاف کر دو. میں نے جو کیا وہ غلط کیا. میں آخرت میں اللہ پاک کو کیا منہ دکھاؤں؟ میں کیا کہوں کہ میں نے ایک ظلم کیا تھا؟ نہیں، تم مجھے معاف کر دو، تم جو کرتی ہو کرو. یہ نہیں تھا کہ فوراً ختم ہو گیا، کافی ٹائم لگا اس کو ختم ہونے میں بھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے بھی مجھ سے معافی مانگی کہ صرف چیٹ کی حد تک تھا. وہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ صرف چیٹ موبائل اس کی حد تک ہے. تو میرے ہسبینڈ کی معافی مانگنے کے بعد اور پھر امی کے سمجھانے کے بعد میں نے بات کو ختم کر دیا. جھگڑے ہمارے بہت ہوئے، لیکن پھر بات ختم ہو گئی کہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہماری جو کچھ بھی تھا صرف چیٹ موبائل کی حد تک تھا، اس سے آگے اور کچھ نہیں. لیکن میرے ہسبینڈ کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا. میں نے ان کا پرس چیک کیا تھا اور ان کے پرس میں سے کراؤن ہوٹل کا مجھے کارڈ ملا تھا، اور جس کو میں نے بھیجنا تھا وہ میں نے بھیج دیا تھا. اور میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات چاہیے. میری ہسبینڈ سے صلح ہو گئی، صلح میں نے کر لی، لیکن میرا دل اندر سے مطمئن نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا میرا دل اندر سے مطمئن. میں یہی کہتی کہ کچھ نہ کچھ اور ہے، کچھ نہ کچھ اور ہوا ہے، کیونکہ جو چیٹس میرے پاس تھی وہ یعنی اس سے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ صرف موبائل کی حد تک تھا ان کا جو کچھ بھی ہے. تو اس سے بالکل مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ صرف موبائل کی حد تک یہ تھے. اس لیے میں نے اس ہوٹل کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی. اور پھر یہاں پہ یہ بات صرف میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ نینا اور شارق کو کلیئر کرنا ہے، جو کہ ان کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہیں، ان کے اوپر بہت. میرے ہسبینڈ کراؤن ہوٹل میں گئے تھے، وہیں پہ رہے تھے وہ. اور پھر جب یہ ساری باتیں جب مجھے پتہ چلیں تو وہ تو میرا اللہ پاک جانتے کہ اس وقت میرا کیا حال ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے اپنے کوئی بال نہیں کاٹے، میں نے اپنے کوئی آئی بروز کچھ نہیں کیے. جو ظلم جو زیادتی میں سہ چکی تھی میرے لیے بہت تھی میرے لیے. میرا اللہ پاک جانتا ہے کہ میں نے کس طرح سے ان چیزوں کو برداشت کیا، میں نے کس طرح سے اتنے بڑے دھوکے کو میں نے فیس کیا ہے، وہ مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو بال کاٹنے سے اور آئی بروز اور اس طرح کی شکل بنانے سے اور پھر پوسٹ کر دینے سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ میں کتنی دکھی ہوں. تو یہاں سے یہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہوگا کہ میں کتنی دکھی ہوں. دکھ جو ہے سب کچھ بتایا. اور جب میں نے کراؤن ہوٹل کا نام لیا تو نینا وہیں پہ شاکڈ ہو گئی. وہیں سے جب مجھے پتا جب مجھے ایسے کہہ رہے ہیں کہ سلمیٰ باجی کراؤن ہوٹل، جب نینا نے مجھے ایسے کہا نا، تو وہاں پہ میرا خود کا بھی کچھ عجیب سا مجھے فیل ہوا. پھر میں نے نینا کو کہا، میں نے کہا نینا اگر تمہیں کچھ پتا ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو نینا کہنے لگی نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں پتا. پھر میں نے نینا کو یہی کہا، میں نے کہا نینا جب تم کشمیر میں تھی تم نے میری حالت کہتی ہاں آپ چیخے مار کے روتی تھی، مجھے پتا ہے یہ ہے وہ. لیکن نینا کہہ رہی تھی کہ سلمیٰ باجی آپ مجھ سے قسم لے لیں کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا. کہ ہسبینڈ کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں پر آئے ہیں، کہتی اس بارے میں مجھے بالکل نہیں پتا. لیکن جب کراؤن ہوٹل کی بات ہوئی تب نینا وہاں پہ جا کے جب اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوئی، میرے ساتھ کیا کیا ہوا، نینا کو سب پتا ہے، ایک چیز کا نینا کو پتا ہے.
तो वहीं पे फिर नैना ने जाके मुझे बताया कि कुरान होटल में तो शाहरुख से छोड़ता रहा है। बात तब वहाँ पे जाके क्लियर हुई, लेकिन उस वक्त नैना को पता नहीं था, ना शाहरुख को पता था कि मेरे हस्बैंड वहाँ पे आए हुए। ठीक है, उन्हें जिस तरह से कहा गया कि हमें, सितारा ने जिस तरह से शाहरुख को कहा कि मुझे छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें नहीं पता कि तुम क्या करने जा रही हो, उन्हें नहीं पता कि तुम किसके पास जा रही हो, क्योंकि जाहिर है ना सितारा के पास, सितारा वो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो कोई उसके आगे बात नहीं कर सकता, कोई उससे पूछ नहीं सकता कि आप कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे मुझे पता चला, लेकिन क्या हुआ कि सारा जो इल्ज़ाम है, सारे इल्ज़ाम है वो अम्मी ने भी और सब ने नैना के ऊपर लगा दिए। लेकिन नहीं, मैं नैना को यहाँ पे क्लियर करूँगी कि मैं तो रोती थी जब नैना मुझे संभाला क्या हो रहा है। बस नैना ने सिर्फ मुझे ये कहा कि हाँ शाहरुख छोड़ता था उसे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सलमा बाजी वो कर क्या रही है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता था। वो कहता था कि वो कहती थी कि छोड़ दो, और शाहरुख छोड़ कर आ जाता था, बस हमें आगे और कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा कुरान होटल से मेहरान होटल तक की सारी डिटेल्स सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ, कैसे कुरान होटल फिर मेहरान होटल, तो अल्लाह पाक जानता है सब कुछ। तो जो मेरे पास लीगल प्रूफ्स हैं तो भी मैं इंशाल्लाह आप सबको कुछ दिखाती हूँ, और उन्हीं डेटों के प्रूफ्स हैं जिन डेट्स में यहाँ से मेरे हस्बैंड गायब हुए, जिस डेट को मेरे हस्बैंड गायब हुए, जिस डेट को साजिद पंजाब गया था, जिस डेट को बाबर की बीवी सुमेरा की वीडियो डिलीट हुई थी, जब उसने पूछा था तैयबा से कि आपकी मम्मा कहाँ है रात को, तो वो कह रही थी कि वो घर पे नहीं है। ये वीडियो क्यों डिलीट करवाई गई सुमेरा से? मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, यहाँ पे आप जो भी आवाम है, जो भी ऑडियंस है, कोई भी मुझे झूठा साबित करके दिखाए यहाँ पे, क्यों वो वीडियो प्राइवेट हुई, डिलीट हुई, जो भी हो, वो वीडियो क्यों डिलीट करवाई गई सुमेरा से? इसके अलावा सितारा ने जो वीडियोस डाली हैं, ठीक है, क्यों प्राइवेट की, क्यों डिलीट हुई? अगर सितारा सच्ची है तो क्यों डिलीट हुई? सितारा को तो आके यहाँ पे अपना सच साबित करना चाहिए था ना। इस तरह से मेरे हस्बैंड ने भी वीडियो बनाई थी कि ये वो है, वो झूठ है, ये है वो है, सब झूठ बोल रहे हैं। तो रिएक्शन वालों के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा चैप्टर उन्होंने डाल दिया था रिएक्शन वालों के ऊपर। तो लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, मैंने कहा झूठ के पाँव नहीं होते, आपने चाहे जितनी वीडियोस बनानी है आप बना लें, मैं जो कुछ मैंने कहा आप दोनों ने मेरे साथ मिलकर किया, वो टाइम आपका था, वो टाइम में आपने कर लिया मेरे साथ जो करना। मस्जिद नबी में जाके मैं सजदों में रोई हूँ, मैं नमाज में रोई हूँ, घंटों वहाँ पे बैठ के, तकरीबन रात के 2:30 से 3 बज जाते थे, मैं वहीं पे अकेली वहीं पे बैठी रहती थी, रोजे के सामने रोती रहती थी। जो हाल मेरे साथ हुआ है, अगर मुझे ये सब व्यूज के लिए और इनके लिए करना था ना, तो मैं तो डेली कुछ ना कुछ डालती कि अभी ये हो रहा है मेरे साथ, अभी यूं होगा, कल को मैं ये करूँगी, कल को मैं ये एक्शन लूँगी, कल को मैं ये करूँगी। नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। मैं पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि बिल्कुल पैसा हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है और रहेगा, लेकिन इन सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली को देखा है, मैंने अपने बच्चों को देखा है, मैंने अपने हस्बैंड को देखा है कि मुझे ये सब, एक मेरी खुशगवार ज़िंदगी चाहिए, मुझे ज़हनी सुकून चाहिए, मुझे दिली सुकून चाहिए, ना कि मेरे पास पैसा बहुत हो और मुझे मेरी और वीडियोस ऊपर जाती। वहाँ पे तो मुझे फ़ायदा होने वाला था, वहाँ पे मुझे नुकसान तो नहीं था। मैंने खुद अपना इतना बड़ा नुकसान क्यों किया? मैं आप सबसे सवाल करती हूँ। मैं एक माँ हो कि मैं कैसे यहाँ पे आके इतना बड़ा स्टेप लेके, मेरी बड़ी बेटियाँ हैं, इतना बड़ा स्टेप मैंने कैसे लिया? आपको क्या पता कि मैंने किस तरह से मजबूर हो कि मैंने ये स्टेप लिया, किस तरह से मैंने अपने पूरे ख़ानदान को एक साइड पे रख के मैंने ये स्टेप लिया, अपनी बहन पे कर दिया। इससे मुझे लगता है कि आप उतना ही रखें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। बस हम जब सितारा यहाँ पे थी तो नीचे मैं किचन में होती थी, बहुत ज़्यादा बिजी होती थी, तो जैसे घर के काम में, खाना बनाना इसमें, और बच्चे भी मेरे सब नीचे होते थे। जैसे नीचे वाला रूम था और सब बच्चे वहीं पे होते थे, सितारा के बच्चे भी, सितारा भी, और हम सब वहीं, हमने भी, तो सब नीचे होते थे और सितारा ऊपर आ जाते थे, और मेरे हस्बैंड भी यहीं पे ऊपर होते थे। तो मैं यहीं पे आप सबसे पूछती हूँ कि वो क्या करने आते थे ऊपर? आप सबसे मैं ये सवाल करूँ कि जब हम सब नीचे होते थे, ठीक है, आए सितारा इस बात को झुठला के दिखा कि हाँ मेरी बहन झूठ बोल रही है,
اور یہ بات آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی ان باتوں کو سوچا. امی نے مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں دیکھتی جا کے پیچھے، یعنی جب ہم سب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اس کا کیا کام ہے اوپر جانے کا، یہ کیوں اوپر جاتی ہے، اور اسے پتا ہے کہ اس گھر اوپر ہے تو یہ کیوں اوپر جاتی ہے. اور یہ بات دوسری بات بھی میں یہاں پہ کروں گی کہ جب اصغر یہاں سے گیا تھا یہی کہے کہ میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، میں آ جاؤں گا، اور پھر ساجد بھی اسی دن وہاں سے گیا تھا پنجاب کے لیے. تو یقین کریں آپ سب کہ تب بھی میرا ٹرسٹ تھا، تب بھی مجھے یقین تھا، اور میں یہیں پہ سوئی ہوئی تھی اپنے روم میں، اور امی آئی، امی نے مجھے کہا کہ تم کیوں چپ کر کے سوئی ہوئی، کیوں نہیں تم اٹھ کے کچھ کرتی، کسی سے پوچھتی کہ آج ساجد پنجاب چلا گیا ہے اور آج اصغر بھی یہاں سے گیا ہے، کیوں. یہ سب باتیں جو ہے نا جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ایک سچ پہ مبنی ہے، سچ پہ. اور اس میں نے کہیں پہ 1% بھی میں نے مجھے جھوٹا ثابت کرے کہ واقعی میری بہن سب کچھ جھوٹ بول رہی ہے، نہ کہ اس طرح سے اپنی حالت بنا کے لوگوں کو دکھانا کہ میری بہن میرے اوپر ظلم کر رہی ہے. میری بہن بھی لائیو دیکھا تھا جس طرح سے انہوں نے باتیں کی، جو بھی کہا. تو اسی طرح میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ جو اللہ کی لاٹھی ہے نا وہ بے آواز ہے. اللہ کے گھر دیر ہے، اللہ کے گھر اندھیر نہیں. اس پاک دھرتی پہ نا، یہ جو پاک دھرتی پہ تم دونوں نے مل کے میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا، تو اس پاک دھرتی پہ لوگ توبہ استغفار کرنے آتے ہیں. یہاں پہ اللہ پاک کا گھر ہے، یہاں پہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہاں پہ تم دونوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، تم دونوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، تم دونوں نے میرے ساتھ چیٹ کیا ہے. تو جس اللہ کے گھر، جس روزہ مسجد نبوی یہاں پہ تھی، لیکن کیا ہوا کہ دیکھیں اللہ اوپر ہے، اسی اللہ کے سامنے میں روئی ہوں، اور اسی اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے سب کچھ میرے آگے کھول کے رکھ دیا. جس طرح سے جو میری تیاری چل رہی تھی، میں جانے والی تھی، لیکن پھر سے میرے ہسبینڈ مجھے دھوکہ دے کے جانے والے تھے، پھر سے مجھے کوئی جھوٹ بول کے جانے والے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. پھر سے ساجد سے کوئی جھوٹ بولا جاتا کہ ساجد تم کہاں جاؤ. تو یہ اس طرح سے میرے ساتھ رہتا، پھر بھی آگے پھر بھی یہ سب کچھ چلنا تھا. لیکن کیا ہوا کہ اللہ پاک نے زیادہ نہیں چلنے دیا، کہ اس پاک دھرتی کو تم لوگوں نے نہیں چھوڑا. اس پاک دھرتی پہ جہاں پہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے دکھایا یہ اللہ پاک کی طرف سے ستارہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے. اپنے ہسبینڈ کو بھی میں نے یہی کہا، میں نے کہا دیکھیں کہ میرے ہسبینڈ نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو پاسپورٹ کا جو پیج ہے نا وہ پیج ریموو کر دیا، پھاڑ دیا وہاں سے. تو جب میں نے اپنے ہسبینڈ کا پاسپورٹ چیک کیا تو انہوں نے وہ پیج وہاں سے ریموو اور پھاڑ دیے، اور ان کے جیسے ایگزٹ پیپر اور انٹری جو بھی تھا، ٹکٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے سب کچھ ریموو کیا، سب کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کراؤن ہوٹل کا کارڈ وہ خود اپنے ساتھ لے کر آئے. اور یہ بات میں نے ان سے کہی تھی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا آپ جو کچھ بھی کر لو لیکن مت بھولنا کہ اللہ پاک اوپر ہے، اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے. اور اللہ پاک نے دیکھا ہے کہ تم دونوں نے مل کے کس طرح سے میرے ساتھ ظلم کیے. ایک ہوتا ہے نا، انہوں نے صرف کیا تھا ان کی حد تک ہے، نہیں، انہوں نے پھر جو میرے ساتھ جو کچھ میرے بچوں کے ساتھ گھر پہ ہوتا رہا، اللہ پاک سب دیکھ رہا تھا نا. تو یہ سب تو آنا تھا میرے سامنے. یہ خود کراؤن ہوٹل کا کارڈ پرس میں بھول گئے. وہ سچ ہوتا ہے، سچ سامنے آ کے رہتا ہے ایک نہ ایک دن، ٹھیک ہے. اور خود میں نے کہا دیکھ لیں کہ ابھی آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ اوپر ہے، چاہے آپ کچھ بھی ریموو کر لو، کچھ پھاڑ دو، کچھ بھی ضائع کر دو، لیکن اللہ تو ہے نا. اللہ نے بھی تو سچ کا ساتھ دینا ہے، اللہ نے بھی تو انصاف کرنا ہے. تو بس یہاں تک تھی آج کی جو میری ہے، جو بات میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور ابھی یہاں پہ میں آپ سب کے ساتھ کچھ لیگل پروفس ہیں کی کوشش کہہ رہی ہے کہ قرآن پاک اٹھا کے ویڈیو بنا دیتے ہیں تو اس طرح سے دونوں کے گھر بچ جائیں گے. تو یہ چیٹ نمبر کے ساتھ میں آپ سب کو دکھاؤں گی. تو بس ویڈیو کی جو آپ سب سے جو باتیں کرنی تھی وہ یہاں تک تھی. تو ابھی جو ہے میں آپ سب کو پروف دکھا کے تو ویڈیو اینڈ کر لوں گی. اور باقی آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے. کیونکہ جب آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں
تو وہاں پہ آپ کو نیگیٹیوٹی بھی ملتی ہے، وہاں پہ آپ کو پازیٹیوٹی بھی ملتی ہے۔ تو کچھ لوگ میرے حق میں بات کریں گے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ جھوٹ ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ سب کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ لیکن میرا مطلب یہ تھا کہ جو میرے بچوں کو بد دعائیں مل رہی ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ستارہ کی بربادی کی ہے، تو یہاں پہ میں پھر ان سے یہ بات کہوں گی کہ میں نے ستارہ کو نہیں کہا کہ ستارہ اپنا یہ حال کرے، میں نے اسے نہیں کہا کہ ستارہ اس طرح سے دکھائے، اس طرح سے پوسٹ شیئر کرے۔ نہ تو میں ایک چھوٹی بچی ہوں اور نہ آپ چھوٹے ہیں کہ اس طرح سے جو پوسٹ شیئر کی جاتی تو اس کا کیا مطلب ہے، بال کاٹ کے تو آئی بروز اٹھا کے، تو اس سے سچائی ثابت نہیں ہوتی، اس سے ستارہ اور میرے ہسبینڈ کے اوپر لگے ہوئے الزام اس سے صاف نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ سب کے سامنے یہ آپ کی ڈیٹ میں آپ سب کو بتاؤں گی، انہی ڈیٹس کی آپ ویڈیو جا کے چیک کر لیں، ساجد کی، ستارہ کی، شاہ رخ کی، تو میری بھی آپ چیک کر سکتے ہیں انہی ڈیٹس کی کہ ہم سب اس وقت کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، تو سب کچھ آپ کو جو ہے نا کلیئر دکھ جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اور بس ابھی آپ سب کے ساتھ پروف جو بھی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کراؤن ہوٹل کا کارڈ ہے جو کہ میرے ہسبینڈ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اپنے گناہ کا ثبوت، جس کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی اس کارڈ کی وجہ سے، کیونکہ مجھے بہت کچھ معلوم ہوا۔ تو سب سے پہلے یہ کارڈ ہے جو میں نے آپ سب کو دکھا دیا ہے، اس کے علاوہ اس موبائل میں جو کچھ وہ بھی ابھی میں آپ سب کو دکھاتی ہوں۔ تو کارڈ کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس ایک اسکرین شاٹ بھی ہے، تو زیادہ ڈیپلی تو میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ان کے